صابر شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ۔ جی لگتا ہے مجھے ابھی میسج ملا کہ آواز باہر نہیں جا رہی تھی، کوئی گڑبڑ تھی سسٹم میں۔ بہرحال ایک بار پھر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اپنے شو میں، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی جس نے مجھے میسج پہنچایا ہے اور یہ لفافے پہ لکھ کے اسٹوڈیو میں دیا ہے کہ جی آواز باہر نہیں جا رہی۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ بہرحال ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کال پر شروع ہوا، لیکن جو باقی جماعتیں ہیں وہ بھی پیچھے نہ رہیں، انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا، اور وہ بھی ان کی بھی دوڑیں لگ گئی جب عمران خان نے اس حوالے سے کال دی۔ تو عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی تھی اور اس کے بعد جو انہوں نے کوششیں جاری رکھیں، اس حوالے سے 15 مارچ جو ہے وہ اسلام فوبیا جو ہے اس حوالے سے وہ دن بھی منایا جاتا ہے۔ یہ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ آواز جو ہے وہ نہیں جا رہی تھی۔ تو جو احتجاج ہے آج وہ ہر شہر میں ہوا ہے، آپ پشاور لے لیں، باجوڑ لے لیں، سوات لے لیں، نوشہرہ لے لیں، دیر لے لیں، اسلام آباد، راول پنڈی، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا، یعنی کہ ہر شہر میں احتجاج ہوا ہے۔ اور جو باقی پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکلے ہیں جھنڈے اٹھا کے، میرا خیال وہ جو خوف تھا نا وہ کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آیا ہے آج کے دن۔ اور پھر اس کے اوپر جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جی بالکل، جیسے میں کہہ رہا تھا آئی ایم ایف جو ہے اس کی جو میٹنگ ہے آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی، اس میں کیا بات چیت ہوئی، کیا کچھ سامنے آیا، وہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں آل دا وے جوائن کیا ہے اسلام آباد سے جناب افتخار چودھری صاحب نے، ان کو ہم لیتے ہیں۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قائد صاحب۔ جی بڑی معذرت سر، پہلے بالکل آواز ہی نہیں باہر جا رہی تھی، کوئی سسٹم میں خرابی ہوئی تھی، بہرحال انہوں نے ٹھیک کر کے مجھے پیغام پہنچا دیا ہے کہ اب آپ کی میں آواز۔ مبارکباد ویسے دیتا ہوں آپ کو نا کہ کم از کم آپ کو اسٹوڈیو میں اب پہلی دفعہ لفافہ وصول ہوا ہے، آپ نے بھی کہا ہے۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہوا ہے، ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، انہوں نے دیا ہے، لیکن اچھے کام کے لیے ہوا ہے نا کہ آواز ہی نہیں باہر جا رہی تھی۔ ہاں جی بالکل، جی افتخار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار ویلکم سر۔ لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب توصیف بخاری صاحب نے۔ جی السلام علیکم سر۔ آپ کا مائک بند ہے بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سر ویری جی مچ۔ ہم ڈر اتنا گئے ہیں کہ ہم بولنے سے پہلے ہماری آواز ہی گم ہو جاتی ہے۔ نہیں، وہ ایک میں نے لطیفہ پڑھا تھا سوشل میڈیا پر، وہ لطیفہ یہ تھا کہ کسی نے دروازے پہ ناک کیا تو اندر سے آواز آئی پاک فوج زندہ باد۔ تو آج کل ڈرنا تو پڑتا ہے نا سر۔ بالکل جی بالکل ٹھیک ہے افتخار بھائی، یہ جو سویڈن میں کیس ہوا ہے قرآن پاک کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بار بار یہ چیزیں یورپ میں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ جو ہماری مسلمان ہمارے ممالک ہیں، کیا یہ اکٹھے ہو کر ایک ایسا بھرپور احتجاج کیوں نہیں کر سکتے کہ دنیا جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ ان باتوں پر دکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی اسی طرح مذمت کرتا ہوں جس طرح باقی ہر مسلمان جس کا دل جو ہے وہ جلا ہوا ہے۔ اور یہ جو 58 اسلامک کنٹریز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ عمران خان نے اپنے دور کے اندر اسلامو فوبیا کے خلاف کافی محنت کی تھی، اور وہ 2 OIC کانفرنسز جو ہے بلائی، باوجود اس پہ بڑی ریزسٹنس تھی آپس کے مختلف اسلامک کنٹریز کے درمیان۔ تو وہ انہوں نے مطلب جو 15 مارچ کو آپ کو یاد ہوگا جو اقوام متحدہ سے وہ اس چیز پر وہ ان کو رضامند کیا، اور اپنے آرگومنٹس اور لاجک کے ساتھ کہ جی یہ قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ٹھیک ہے نا۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور یہ وہ کتاب، یہ آپ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انعام کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی میں سے مبعوث کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو آیت عربی میں بولتے ہیں نشانیاں دکھلانے کا، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھلاتے ہیں، اور جو حکمت جو ہے وہ دانائی کی باتیں بتلاتے ہیں، اور کتاب جو ہے جو ہدایت کے لیے وہ آپ کے لیے وہ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح بے شک ہم نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ حفاظت کے لیے اگر ہم مسلمان جو ہیں وہی وسیلہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں یہ اپنے قرآن پاک جو ہے جو ایک ڈیوائن ہمارے لیے ہدایت ہے، وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری تمام مسلمانوں کی ایمان کا حصہ ہے، ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. دوسرا یہ بات یہ ہے کہ اسکینڈینیوین کنٹری جو ہیں یہ پہلی دفعہ یہ قرآن پاک کی بے حرمتی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکیچرز وغیرہ بھی یہ نعوذ باللہ یہ جاری کرتے رہے ہیں. ڈینمارک جو ہے، پھر سویڈن ہے، ناروے ہے، یہ جو کنٹریز ہیں یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس پہ کے نام پر یہ کیا گیا. اور جو دکھ کی بات یہ ہے، ابھی ہم نے جی جرنلسٹ فار انٹرنیشنل پیس کی طرف سے آپ کو پتا ہے وی آر ہیڈنگ این آرگنائزیشن آلسو کہ جرنلسٹ فار پیس ہم نے جو پرائم منسٹر جو ہے سویڈن کا اس کو کنڈیم کیا کہ آپ نے جو ایکسپلینیشن دی ہے کہ جی ہمارا اس میں کوئی رول نہیں تھا، وہ ایک انڈیویجول کا رول تھا، وہ ایک انفیکٹ سویڈش پولیس نے اس کو اجازت دی تھی اس خبیث بندے کو کہ آپ نے جناب قرآن پاک جلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر. تو یہ دانستہ ایک ایفرٹ ہے. تو یہ مسلمانوں اگر رولز اینڈ ریگولیشن جو بولتے ہیں ہولوکاسٹ پہ بن سکتے ہیں، آپ ذرا بول کے دیکھیں ہولوکاسٹ کے بارے میں امریکہ کے اندر، آپ ذرا آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ بول کے دیکھیں ہولوکاسٹ کے بارے میں، آپ کو سزائیں سنانی شروع، لیجسلیشن کی ہوئی ہے. تو جو عمران خان نے جو بیڑا اٹھایا ہوا تھا یونائٹڈ نیشنز کے اندر یا دوسرے، اس کے بعد یہ OIC کی کانفرنس ابھی اس کو متحرک ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. ابھی بھی جو آپ دیکھیں کہ لیوک وارم قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو بڑے چیمپئن بنتے تھے اسلام کے، بڑے بڑے ٹھیکیدار بیٹھے، میں نام نہیں کسی کے لے رہا، اب سب کو پتا ہے وہ جو پچھلی دفعہ فرانس کی حکومت تھی اور اس نے کیا تھا، تو اب وہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آج PTI کے لوگ نکلے ہیں، ایک تو ان کو یہ ڈبل فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو جو اس کا کیتھارسس آف ایموشن تھا، ان کو جو اندر ڈھک کے رکھا ہوا تھا ان لوگوں کو، وہ اچانک باہر نکلے، اب وہ مجبور تھے، اب جو ہے وہ روک نہیں سکتے تھے PTM کی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی شخص جو ان کو روکنا چاہتا تھا. لیکن افتخار بھائی آج بھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ پولیس نے پھر بھی تشدد کیا ہے اور گاڑیوں سے جھنڈے بھی اتارے ہیں. جی میں یہ تشدد کی باتیں ہمارے وہ نوٹس میں بھی آئی ہیں، لیکن من حیث مجموعی طور پر بھی یہ کوئی مطلب جھنڈے اتارنے کی کوشش کی ہے یا ان کو ٹارچر کیا ہے، تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ جو جتنی تعداد نکلی ہے ابھی اور بھی نکل سکتی تھی، وہ میرا خیال ہے کہ وہ باقی تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں، جس میں اسلامی جماعتیں بھی شامل ہیں، جس میں آپ کے ہردل عزیز مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں، ان کی جماعت بھی شامل ہے، ان سب لوگوں کی جماعتوں سے زیادہ آپ نے دیکھا. اور یہ پہلی کال عمران خان کی طرف سے گئی تھی جمعے کو، اور اس کے بعد یہ پھر مجبوراً جو ہیں یہ شہباز شریف نے کہا کہ وہ پوری قوم نکلے گی ارسپیکٹو کہ جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے فلاں پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی جو ہوئی ہے اس کے طور پہ یہ ان کو لیجسلیشن جو ہے تمام 58 کنٹریز کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم جو 2 ارب 2.25 ارب جو مسلمان ہیں، ہم نے کبھی کبھی نہیں کہا کہ جناب، یعنی آپ 1400 سال کی ہسٹری دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اس دوران جو کبھی کسی بائبل کو نہیں جلایا، نعوذ باللہ، توریت کو بھی نہیں جلایا، اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ کسی کو نہیں جلایا. آج تک کوئی مجھے دکھائے کہ آپ کے پاس ہسٹری میں کہ فلاں چیز اس کو جلائی گئی ہے. اور ایون وہ تورات کے بارے میں کسی نے بات کی تھی، تورات کے بارے میں کہ جی ہم اس کو جلاتے ہیں، اس پہ پولیس نے روک دیا کہ جی آپ نہیں اس کو نہیں جلا سکتے، لیکن کیونکہ ہم جو ہے وہ انجیل پر، تورات پر، زبور پر اسی طرح ہم یقین رکھتے ہیں کہ ڈیوائن کتاب کے حوالے سے کہ جس طرح قرآن پاک تو سب پہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہو گئی، ہدی للمتقین، یا جو لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے مسلمانوں کو بیٹھ کر پہلے تو OIC کی کانفرنس جو ہے وہ بلانی چاہیے، اس میں MBS کو اپنا میجر رول پلے کرنا چاہیے، اور دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، انڈونیشیا، ٹرکی ہے، جو بڑے بڑے ممالک ہیں ہمارے، اور
باقی جو عرب ورلڈ ہے ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ مجبور کرنا چاہیے اقوام متحدہ کو کہ اگر آپ نے اسلاموفوبیا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ الٹیمیٹلی ہم نے بھی اس کو لکھا ہے جو سویڈش پرائم منسٹر ہے کہ جناب والا آپ جو ہے سویڈن کے لوگ جو سٹیزنز ہیں آل اوور ورلڈ ان کو غیر محفوظ کر رہے ہیں. کل کو اگر کسی نے سویڈش جو سٹیزن کو مرڈر کر دیا یا کسی کو اس کو قتل کر دیا، پھر آپ نہ کہیں کہ یہ جو مسلمان جو ہے فنیٹک ہو گئے ہیں، مسلمان جو ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں، تو وہ پھر یہ ان کے خلاف یہ سلسلہ شروع ہو گیا، پھر آپ سے یہ رکے گا نہیں. ان کا پچھلا پرائم منسٹر بھی ایک مرڈر ہو گیا تھا، وہ کسی اور چکر میں ہوتا، اولڈ پام میں کیا نام تھا اس کا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مسلمانوں کو اور ہماری جو اونلی جو ہماری نیوکلیر کنٹری ہے، مسلم کنٹری ہے، ان کو اپنا میجر رول پلے کرنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ جو اپنے عمران خان کے خلاف توڑنے کے لیے ان کے بندے توڑنے ہیں، ان کو پارٹی کو کیسے زیرو کرنا ہے، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا، اس میں گھسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. نواز شریف کے دور میں آپ کو پتا ہے ختم نبوت کے اوپر ان کے جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اندر یہ چینجز کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اس میں بعد میں پھر وہ زید احمد اور جو کیا کہتے ہیں انوش رحمان کو فارغ کیا گیا تھا اور اس کا سہرا وہ لیتا ہے شیخ رشید کے. جناب میں وہ شخص ہوں جس نے اس کو پن پوائنٹ کیا تھا، فضل الرحمان بھی اس کو جناب اگنور کیا تھا. جی قائد صاحب. جی بہت شکریہ افتخار بھائی، اس پر ایک تفصیلی تجزیہ آپ نے دیا ہے. جی بخاری صاحب آپ کیا کہیں گے توصیف بخاری صاحب اس بات پہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ممالک جو ہیں، مسلمان ممالک جو ہیں، وہ اکٹھے اس پر کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کی آواز بند ہے توصیف بھائی، آپ پھر ناک تو نہیں ہوا دروازے پہ؟ کھل گئی ہے. بس وہ بالکل چودھری افتخار صاحب نے تفصیل سے بتا دیا جی. بس ایمان کی کمزوری ہے سر، ہمارے مسلمانوں کی کمزوری ہے بحیثیت ہماری جو ہم ایک امت مسلمہ ہے نا سر، ہم پریکٹیکلی ہم ناٹ اپ ٹو مارک ان موضوعات پر. یہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ OIC کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہوں کو بیٹھ کر سنجیدگی سے ان کو کنوے کرنا چاہیے کہ بھی یہ اتنا حساس میٹر ہے، آپ اس پہ کوئی قانون سازی کریں، کیوں نہیں افیکٹ کر سکتے، یہ ایک آواز بنے. اور واقعی چودھری صاحب نے جو بات کی اس کو میں سیکنڈ کروں گا کہ عمران خان کو ہم نے واحد بندے کو دیکھا تھا. میں نے کم از کم اپنے ہوش سنبھالا جب سے میں نے سننا شروع کیا سیاسی لیڈروں کو یا اپنے رہنماؤں کو، اس میں سے میں نے ایک یہ واحد بندہ تھا، اس کو میں نے جا کے اسلام کے اوپر اور ان ٹاپکس کے اوپر اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان موضوعات پر بات کرتے دیکھی انٹرنیشنل لیولز پہ. تو یہ ہمارے اسلامی ملکوں کو چاہیے اس کہ کے وہ علاوہ جو ہے نا اسلامی جو ہمارے ممالک ہیں نا توصیف بھائی، ان کے علاوہ جو ہمارے علماء ہیں دوسرے ممالک میں یا ہمارے یورپ میں، علماء کا تو آپ یہ المیہ ہے. میں کہتا ہوں کہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ قومی المیہ بن چکا ہے علماء کرام سمیت کہ وقت ضرورت دعا بدلتے رہے، خود کو نہ بدلا خدا بدلتے رہے. ہم لوگوں نے اپنے خدا ہی بدلے ہوئے ہیں. بس ہمیں اللہ معاف کرے. میں اب کیا کہوں آپ کو، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ہمارے علماء کرام کو. بالکل بالکل. جی افتخار بھائی، یہ جو آج لوگ نکلے ہیں PTI کے جھنڈے لے کر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک خوف تھا وہ اب آپ کو ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ آج بھی لوگوں پر کچھ ڈنڈے وغیرہ تو برسائے گئے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، کوئی مطلب خوف ہٹے گا، کوئی تبدیلی آئے گی سیاست میں؟ جو موجودہ حکومت ہے وہ تو ماشاءاللہ سب کچھ کروا رہی ہے، اور کن کے ساتھ مل کے کر رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ گھروں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. آپ اگر مطلوب ہیں تو آپ گھر پہ نہیں ہیں تو آپ کے گھر والوں کو اٹھایا جاتا ہے، بیوی بچوں کو اٹھا لیتے ہیں. بالکل بیوی بچوں. دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ اس پہ جو لوگ نکلے ہیں، اس کے مطلب اگر تھوڑا سا سیاسی طور پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی 10 دن سے ایک ملک کے اندر ایک مہم شروع ہوئی ہے، PTI کا جھنڈا لہراؤ مہم ہے، اور یہ KPK میں ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی. ٹھیک ہے نا. اور KPK کے اندر یہ شروع ہو گیا اور اس کے اثرات پنجاب کے اندر بھی آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے.
اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب اور یہ آپ کے جو دوست زرداری صاحب ہیں یہ دبئی کے اندر ملاقات کرتے ہیں. اس دبئی کی ملاقات کے اندر ایک چیز آتی ہے سامنے کہ جناب والا ہمیں جو آئی پی پی یعنی یہ جو استحکام پاکستان جو ہے ترین صاحب جن کا بھائی مرڈر ہو گیا وہ جناب مانگ رہی ہے 36 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی. اچھا اب نون لیگ کہتی ہے کہ ہم تو 5-6 سیٹیں دینے کے بھی قابل نہیں ہیں تو ہم نے اپنے لوگوں کو کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ زرداری صاحب بھی سیٹیں مانگ رہے ہیں پنجاب کے اندر. تو ابھی وہ ان کی جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی یعنی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. اب اس میں دوسری میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. آپ کو پتا ہے رات میں کہاں پہ تھا. میں یہ بریکنگ نیوز آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ جناب والا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اپروول سمجھتے تھے یہ نواز شریف صاحب. جب ان کو یہ ان کے اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ چیز سمجھی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ کا 5 یا 4 آرمی چیف ان کے دور میں گزرے ہیں. ان پانچوں کے ساتھ جو ہے ان کی لڑائی ہوئی ہے اور ان جو جنرل باجوہ سے ڈیل ہونے سے پہلے ان کی آخری جو سپیچ سن لیں جو اس میں آسما جہانگیر کے وہ کانفرنس میں بھی ہوئی تھی اس میں باقاعدہ آپ نے وہ سنی ہوگی کہ جناب تم نے آئین سے باجوہ اعتراض کیا ہے, تم نے آئین کو ڈس اوبے کیا ہے, تم نے یہ کیا ہے, تم نے مجھے زبردستی نکالا ہے اور تمہارا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. یہ ان کے ساتھ ڈیل ہونے سے پہلے یہ سلسلہ وہ چلتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سافٹ کارنر موجود ہے جو ریزسٹ کیا اس نے کہ جی اگر میاں صاحب آتے ہیں یا مریم نواز آتی ہے ان کے اس دور کے اندر بھی یہ نعرے لگے ہیں کہ جناب یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں سپورٹ کیا آپ کو لطیف صاحب وہ جو ہے شیخو پورے والے, پھر ایاز صادق ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے چھوڑا نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جھنڈا لگاؤ مہم ہے اس میں ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ جھگڑا صاحب ہیں جو کے پی کے ہیں ان کے مخالفت چل رہی ہے امیر مقام کے ساتھ اور ان میں بھی آپ ڈسرپشن جو آپ میں اس میں یونٹی نہیں رہی. تو یہ جو آج نکلے ہیں ان کے پیچھے 3-4 جو سپورٹیو اور جو ایشوز ہیں وہ کیا تھے کہ ایک تو جھنڈا لگاؤ مہم چل رہی تھی, دوسرا یہ ہے کہ یہ کسی کنسنسس پہ نہیں پہنچ سکے. زرداری صاحب چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. وہ کہتا ہے کہ میں نے سارا جو ہے لوچی تلا میں نے تلا ہے. نواز شریف کہتا ہے سارا گند میں نے کیا اور یہ آرمی چیف میں لے کے آیا ہوں فلاں کر کے آیا ہوں اور میں جناب نہ میری بیٹی کا کوئی رول ہے اور میں تو ابھی تک نااہل کا نااہل بیٹھا ہوا ہوں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اہل ہوتا تو یہ جو انہوں نے سائن کروائے تھے اپنا صادق سنجرانی سے وہ بعد میں اب پتا چل رہا ہے کہ وہ جو صرف اس طرح بل پاس ہونے سے وہ اس کے معافی نہیں ہو جاتی, وہ تو باقاعدہ آپ کو کانسٹیٹیوشن میں وہ امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا یہ جو آپ بلاول صاحب کی اب بات کر رہے ہیں, بلاول صاحب جب گئے ہیں ادھر جاپان کے اندر اب اس نے اپنی جو بہن ہے آصفہ کو اس ٹیبل پہ بٹھا دیا جہاں پہ فارن منسٹر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ بول کے جی تمہارا اس کا کیا کام ہے اس بندے کا, ٹھیک ہے نا. میں اپنے بیٹے یا کسی بیٹی یا اپنا وہ کسی پھوپھی کو ساتھ بٹھا لوں آگے وہ جو ڈپلومیٹک نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اب اس کا کہہ رہا ہے کہ جس کے پیسے جو ہے خود لے کے آ رہی نجی دورے پھر. تو میں نے ان کو بلاول ہاؤس ایک میرا دوست ہے میں نے ان کو پیغام پہنچایا کہ ہمیں پتا ہے کہ کیا نجی دورہ جاپان کے اندر ہونا ہے, ہمیں پتا ہے کہ وہ جو کنگ ہے جاپان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کوئی ان کا وہاں پہ کوئی انہوں نے کوئی کھوکھا کھولا ہوا ہے جس سے انہوں نے اپنے برائی کرنے جانا تھا. تو لہٰذا وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلاول کو ایک نیوکلیئر کنٹری کا وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابھی وہ بچہ ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں پھر میں پرائم منسٹر بنتا ہوں. جب پرائم منسٹر وہ بنتا ہے انہوں نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن کا تم سیٹیں کیسے لوگے ادھر پنجاب سے سیٹیں لینے کے لیے پی ٹی آئی اور جو ہے کیا کہتے ہیں نواز شریف کی پی ایم ایل این کی سیٹیں ہیں, ادھر تو اس کی ایک سیٹ نہیں ہے اور پھر اوپر سے بیٹھا ہوا وہ 36 سیٹیں مانگ رہا ہے ترین جو ہے. تو یہ ابھی معاملہ اور زیادہ گڑبڑ ہونا اور الٹیمیٹلی جو ان کی آپس میں لڑائی ہونی ہے نا, یہ میری بات نوٹ کر لیں, آج یہ ویلاگ یہ جو ہمارا پروگرام بھی ریکارڈ کر لیں اور یہ اس پہ چلائیں کہ جناب یہ جب ان کی آپس میں لڑائی ہونی ہے تو الٹیمیٹ فائدہ کس کو ہونا ہے, وہ عمران خان کو فائدہ ہونا ہے. جی گائے صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر باہر جایا کرتے تھے تو ان کے بیٹے بھی لندن سے آ جایا کرتے تھے ساتھ بیٹھے ہوتے. جی
وہ یہی دلیل دی گئی ہے. سلمان شہباز جو ہے ٹرکی میں بیٹھا ہوا تھا اس ٹیبل کے اوپر جہاں پہ اردگان بیٹھا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیک سولر جو ہے انرجی اس کے جناب یہ سارے وہ خریدار کر رہے ہیں. اب وہ جناب ڈرتے وہ لے کے نہیں آ رہے کہ اگر وہ سولر لے کے آگے تو پہلا کام یہی شروع ہو جائے گا. صحیح ہے. میں اپنی اسکرین پر دیکھ رہا ہوں وقار احمد صاحب وہ کچھ کھا پی رہے ہیں. اگر وہ کھا پی چکیں گے تو اس کے بعد ہم ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے. بہرحال آپ کیا کہتے ہیں توصیف بھائی اس بات پر کہ کیا وہ خوف کے بت جو ہیں وہ اب ٹوٹنا شروع ہو گئے؟ بالکل جی، خوف کے بت تو واقعی عمران خان کے ساتھ ٹوٹ ہی چکے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے اس کی طرف سے رد عمل جو ہے وہ بالکل مناسب ہے اور حوصلہ افزا ہے. اس قوم کو جاگنا تو تھا ہی. ہاں گو کہ ہو سکتا ہے ہم پوری طرح سے ابھی بھی نہیں جاگے ہوں، لیکن بہرحال مجھے عوام کی طرف سے زندگی نظر آ رہی ہے، حرکت نظر آ رہی ہے، طاقت نظر آ رہی ہے. اور ان جو بدماشوں کا جو کام ہے نا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو جواب ملنے والا ہے عوام کی طرف سے. صحیح. میں ویسے ابھی بھی اپنی اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں وقار صاحب جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا افتخار بھائی، آج جو ٹیم گئی ہے زمان پاک IMF کی، اس کے بارے میں آپ کے پاس کچھ اندر کی خبر ہے؟ جی میری بہت ایک کلوز پرسنالٹی سے بات ہوئی ہے جو اس میٹنگ میں تھا. تو انہوں نے 2-3 باتیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں. شوکت ترین صاحب کو انہوں نے لے لیا تھا، یہ کیا بولتے ہیں انٹرنیٹ سے یہ اسکائپ پہ لے لیا تھا. باقی مزمل اسلم صاحب تھے اور شاہ محمود قریشی وہ بیٹھے. تو وہ انہوں نے بات یہ کی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، ان سے کرنے آئے تھے، وہ گارنٹی ایکچولی مانگنے آئے تھے اور عمران خان کا ویو دیکھنے تھے. اب اس میں جو آپ کی 2 باتیں اب کلیئر ہو جائیں. عمران خان نے 2 باتیں کی ہیں. ابھی تھوڑی دیر تک عمران خان کا اس بیان بھی آئے گا، نیشن سے وہ ایڈریس بھی ہوگا. اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ جناب عمران خان نے کہا کہ آپ نے $3 بلین جو ہے وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دیا ہے، 9 مہینے کا یہ جو بھی ہے، تو آپ نے اب اس کی ریکوری بھی کرنی ہے. جب اگر ریکوری کرنی ہے تو اوبویسلی تو اس جس کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوگا تو آپ ریکوری کریں گے نا ہمارے سے. اور جو کنڈیوسو جو ہے وہ انوائرمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی، رول آف لا ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں اس نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کی بات نہیں یہ مانتے، یہ نہیں اس نے ابھی کہا کہ جی اور یہ جناب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اور الیکشن نہیں کروا رہے. اب ظاہر ہے جو الیکشن نہیں کروا رہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، تو مجھے بتائیں یہ جو ان کا پلان تھا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اگر اس عمران خان کو کل پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بین کر دیتے ہیں یا عمران خان کو گرفتار کر دیتے ہیں تو IMF کا پروگرام کہاں پہ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. جو اگر عمران خان کو گرفتار کر لیں جس کے لیے وہ گارنٹی لینے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ رول آف لا نہیں ہوگا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت ہوگی، اکنامک سٹیبلٹی اس وقت ہوگی تو جس وقت آپ جو اب ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے. اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے بعد پھر دوسرا یہ بات ہے انہوں نے کما کے پاکستان نے دینا ہے. یہ نہیں کہ IMF کا قرضہ جو ہے وہ سعودی عرب سے لے آئیں گے اور وہ جو IMF کا قرضہ اتار لیں گے، پھر سعودی عرب کا جو قرضہ اتارنا ہے وہ چائنا سے لے آئیں گے. آپ کے اندر اگر اکنامک ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر نہیں ہوگی جو بظاہر نہیں دکھا رہی، جو آپ کا جو آتا تھا فنڈ، جس طرح توصیف صاحب کے پتہ نہیں کتنے $1 بلین پاکستان بھیجے ہوں گے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں، تو وہ جناب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اب خالی ہونا شروع ہو گیا، وہ لوگ بھیجتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ عمران خان کی آواز پر لبیک کہا تھا، انہوں وہ بھیجنا شروع کر دیا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر جو ڈاکٹرز کی جو پناہ نامی ایک آرگنائزیشن ہے، کو $25 بلین جو اس کی صرف ورتھ ہے، $25 بلین. تو عمران خان نے جو اپنی اکنامک پتہ ٹیم کے حوالے سے جو اس نے پریس بریفنگ دی تھی کچھ عرصہ پہلے، مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، اس میں یہی کہا تھا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان پر آپ کو اعتبار کرنا چاہیے. ایک طرف تو آپ دھمکیاں دیتے ہیں ان کو کہ ہم ادھر ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں گے. جوید قاضی صاحب بہت زیادہ بولتے ہیں، ان کے ادھر جناب چکوال میں گھر میں یہ کر دیں گے، اس کو بلڈوز کر دیں گے، فلاں کر دیں، اور اوپر سے آپ کی منت بھی کرتے ہیں کہ جناب والا کہ آپ پیسے جو ہیں وہ ہمیں جمع کروائیں، ہم اب اپنے ریس کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ IMF کی جو آج کی میٹنگ ہے، اس کے بعد عمران خان کے اوپر جو ان کے حملہ کرنے کے جو انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی
یا ان کو بالکل رد کرنے کی تھی کہ پی ٹی آئی پر بین کر دیا جائے گا. اگر پی ٹی آئی بین ہو گئی یا ایون ملٹری کورٹس کے اندر ان کے مقدمات چلنے شروع ہوئے تو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف اس کو اپروو کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف اس کو اپروو کرے. ابھی تو یہ جو جس سٹیج پہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 12 جولائی کو ایک ان کی بورڈ میٹنگ ہونی ہے, لیکن یہ بھی مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ 12 جولائی کے ایجنڈے میں آئی ایم ایف کے ایجنڈے میں پاکستان نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ سٹاف لیول کا ابھی کلیئر نہیں ہوا, وہ گارنٹیاں لیتے پھر رہے ہیں. ابھی 3 ارب روپے کا دلی ہنوز دور است, ابھی میں سب کہتا ہوں اس میں اسلام آباد ہنوز دور است, تو ابھی ان کو مصیبت پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے لیے دوہرا فائدہ ہوا ہے. آج جو قرآن پاک کے حوالے سے ایک تو بہت جو پروٹیسٹ ہوا ہے وہ سیلف جو ہے وہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ جی جو ہمارے جو مسلم امہ ہے ان کو اکٹھے ہونا چاہیے اس ایشو کے اوپر. اور دوسرا یہ ہے اس سے جو پولیٹیکل فائدہ یہ ہوا ہے عمران خان کو کہ جی آج ہی کے دن آئی ایم ایف جو ہے وہ پہنچی ہے عمران خان سے گارنٹی لینے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ایڈریس کے بعد عمران خان کا وہ پتہ آپ کو چلے گا کہ جو آئی ایم ایف جو ہے وہ کس قسم کی اور کیسے گارنٹی مانگ رہی ہے. جی قاری صاحب. قاری صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے. میرا جی میرا جو ہے نا وہ ذرا میوٹ ہو گیا تھا کیونکہ میں وقار صاحب کو دیکھ رہا ہوں وہ ابھی تک مصروف ہے ماشاءاللہ. تو کھانا کھانے دینا ان کو. جی میں ان کو کھانے بالکل کھانے دوں گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ کھانا کھا چکے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے. توصیف بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو اب یہ ریئلائزیشن ہونے جا رہی ہے کہ عمران خان از اے مسٹ فار پاکستان؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سر ہم بینگ اوورسیز پاکستانی ہمیں تو عمران خان سے ہمیشہ ہی امید رہی, گو کہ اس نے کافی جو ہیں ہماری توقعات کے مطابق کام نہیں بھی کیے, ان سے وہ بھی گلے شکوے ہمیں رہتے بھی ہیں, لیکن ہمیں جس طریقے سے امید ہماری ایک دم بوسٹ اپ ہوئی, ہمیں ایک احساس ہوا کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, اب ہمیں کوئی ایسا شخص ملا ہے. تو آئی ایم شیور میں ایک اکیلا پاکستانی ہوں, میں اپنے دل کا حال تو بتا سکتا ہوں. مجھے تو پورا اعتماد ہے کہ پاکستان کو یہ آگے لے جانے والا یہی شخص ہے انشاءاللہ تعالی. اور بھی ہوں گے اس کے ساتھ, اور بہت سے ہیں یقیناً ہیں, مگر اس وقت جو ہمارے سابقہ سیاستدانوں کو اگر دیکھا جائے, ہم 19 سال کی عمر سے جب سے ہمیں شعور آیا سیاست کو تھوڑا سا دیکھتے رہے, لیکن اب تک مجھے تو عمران خان سے بہتر آج تک کوئی اور پیپلز پارٹی یا جو بھی پہلی جماعتیں ہوتی تھی ان میں سے کوئی ایسا سیاستدان مجھے تو نظر نہیں آیا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہمیں جناب وقار احمد مغل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اب کچھ تھوڑا ریلیکس کر رہے ہیں اور فارغ ہو گئے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. خیریت سے ہیں آپ وقار بھائی؟ سر کھا لیا کھانا ہے؟ اچھا کھا لیا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سر. افتخار کو سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی سر توصیف کو سلام. وعلیکم السلام وقار صاحب. بہت شکریہ وقار بھائی, تھینک یو ویری مچ. جی افتخار بھائی, یہ جو جی پی کا کیس چل رہا ہے یعنی کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی جو ہے اس کا جو کیس چل رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہاں بھی میں نے ویسے کل کے پروگرام میں بھی یہ تھوڑی ڈسکشن کی ہے, لیکن کل کے پروگرام میں کچھ تھوڑے جو تجزیے تھے وہ رہ گئے تھے, اس لیے میں نے سوچا کہ آج بھی اس کو شامل کریں تاکہ آپ کا بھی دیکھیں. جس وقت جی بی کا وہ تھا الیکشن ہوا تھا پچھلی دفعہ جو کراچی میئر کا الیکشن ہوا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ویسی کوئی گیم جو ہے وہ ڈلنے والی ہے وہاں پر بھی؟ دیکھیں آلریڈی وہ پوری کوشش ہو رہی ہے. کراچی میئر والے بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں برتری جو تھی وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی تھی, کولیشن کی, اور وہ زبردستی اس پر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے. تو ظاہر ہے کہ وہ جب تک وہ رہیں گے تو اس کے لیے پھر الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں تھی. تو وہاب جو تھا وہ آلریڈی پہلے بھی, یہ فوزیہ وہاب کا جو بیٹا ہے, کیا نام ہے اس کا, تو وہ مرتضیٰ وہاب, تو وہ آ کے وہ پہلے بھی بیٹھا ہوا تھا. اور وہ اگر یہ جماعت اسلامی کا یہ آ بھی جاتا, حافظ صاحب آ بھی جاتے نا, تو وہ انہوں نے اس کو چلنے نہیں دینا تھا, نہ اس کو فنڈنگ کرنی تھی, اس کو فنڈ دینے تھے. تو یہی سلسلہ جو ادھر جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع عمران خان کے حوالے سے ہوا تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, اور اسی طرح خالد خورشید کو انہوں نے مطلب نااہل تو کر دیا.
اب 22 सीटें हैं पीटीआई की, भाई एक हो गई तो उसको निकाल दो, तो अपना वो 21 तो है ना, तो बाकी ये इनकी टोटल 10 भी नहीं बनती बाकी सबको मिला के। तो ये इन्होंने आज एक दो मिनिस्टर को तोड़ा, वजीर खजाना को तोड़ा उन्होंने, वहां के खालिद नून के क्या उसका नाम है। तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस चीज को अब वही सिलसिला करें। अब आप देखें कि पुलिस जो है वो बकायदा लॉक करके खड़ी हो जाती है, और स्पीकर जो है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का, वो कह रहा है कि तुम मतलब मेरे मताए तो, और तुम ये असेंबली को, हम तो जो है वो इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, और तुम उसको करके पकड़े हुए, और वो सारा वो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो फिर दे दिया। अब ये देखें मियां साहब की वारदात कि ये वैसे इनमें मैं इनको एक चीज पे बड़ा वो मैं सलूट मारता हूं कि ये जो है जिनको साथ वो तय कर लें कि जनाब इसको हमने हराम खिलाकर या इसने हमारा जो काम किया है वो उसको लाजमी सपोर्ट करते हैं। जिस तरह मैंने रफीक तारड़ का बताया था, वो सिद्दीकी साहब थे जो फौत हो चुके थे, उनकी डेड बॉडी जो है लेकर चले गए गवर्नर हाउस कराची में कि आप यहाँ के गवर्नर हैं। और उसके बाद ये देख लें इसको शमीम साहब को यानी चीफ जज बना दिया उसको उधर वहां का गिलगित बल्तिस्तान का, जिसने उस पर स्टे दे दिया, रात को बैठ के स्टे दे दिया कि जी नहीं हो सकता। तो ये कार्रवाई पूरी करेंगे, लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे, मैं क्योंकि इसको पूरा कवर किया था गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को, वहां पे फिरका वारियत जो है करवाई थी रा ने, ठीक है ना। यहाँ पे वो करीमाबाद और ये सारा जो एरिया है इसमें जो इस्माइली भी ज्यादा पाते, तो उस वक्त इस्माइलियों के खिलाफ जो है इंडिया प्रिंस करीम आगा खान मूडी साहब से मिले थे, और वो चाह रहे थे कि ये जो सी पैक वाला रूट है, इसमें सी पैक वाले रूट में जो है वो प्रोटेस्ट करें कि प्रिंस करीम आगा खान के जी वो सी पैक का रूट यहां से नहीं जाना चाहिए। तो प्रिंस करीम आगा खान ने इनकार कर दिया था मूडी को, ठीक है ना। उसके बाद जो सफूरा चुरंगी का कराची के अंदर हुआ, जिसमें 48 जो थे इस्माइली, उनको कनपट्टी पर पिस्टल रख के गोलियां मारी गई, ठीक है ना, और उनको शहीद किया गया। तो मैं ये समझता हूं इसकी रिपरकशंस होंगी अगर आप जबरदस्ती इस तरह की हरकत करेंगे उसके साथ जीबी के लोगों के साथ। ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इसमें 3 ममालिक के इंटरेस्ट शामिल है, जिसमें चाइना जो है उसका इंटरेस्ट शामिल है, क्योंकि वहां से सीपैक का रूट जा रहा है, ठीक है ना। और ये सीपैक के रूट से ये दासू डैम वगैरह यहाँ पे चाइनीज को मर्डर किया गया था। इस हवाले से आपको याद होगा कि अभी पिछले दौर इमरान खान के दौर में भी दासू डैम में वहां पे किया गया था। तो ये अब अली खटक जो आईजी उसको फौरी तौर पर बरतरफ करके भट्ट साहब को लेके आए हैं लाहौर, अपना 20 स्केल का को आईजी है, उसने जाके वो डंडा मारी शुरू की है। तो अभी तक तो वो रेजिस्ट हो रही है। अब ये देखना ये कि पूरी कोशिश ये करें कि इमरान खान की कोई हुकूमत किसी सूबे में या किसी इलाके में वो एग्जिस्ट ना करे। अब पता नहीं वहां पे इमरान खान जो है अगर वो नहीं आता 22 सीट को कैसे चेंज करें, वैसे मार्शल लगा दें फिर, अगर आप ये चाहते हैं कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी करना चाहें। लेकिन ये मैं बता दूं इसकी बहुत बड़ी रिपरकशंस होंगी। और ये आप देखें कि इंडिया, तो मैं तो समझता हूं मूडी तो तालियां मार रहा होगा कि यार हम जो लद्दाख की बात करते हैं और इस तरह की बात करते हैं, वहां हमें लड़ाई की जरूरत ही नहीं है उस जगह के जहां पे पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी खुद पाकिस्तान की हुकूमत क्रिएट कर रही है। जी का साहब। जी तौसीफ भाई, आप क्या कहेंगे इसी मौजू पर? ये जो जीबी का मसला है कि वहाँ तो कल पुलिस जो है वो पहुंच गई थी, उसने सील कर दी पूरी असेंबली, और लोगों को अंदर भी, यानी जो पार्लियामेंटेरियन थे वहाँ के, वो अंदर नहीं जा सके। बिल्कुल जी, जिस तरह चौधरी साहब ने तो हतमी बात खत्म कर दी ना, वो कूजे में जैसे कहते हैं ना, दरिया को बंद कर दिया कि इंडिया का काम या जिस दुश्मन ने जो काम करना था वो लोग ये काम कर रहे हैं। और मैं एक लिहाज से मैं बड़ा दुखी होता हूँ, फील करता हूँ। हमारे पास ये जो अब वो फिर कहेंगे जी हमारे पर जलते हैं, लेकिन मजबूरी है, मैं बात करूंगा। ये जो हमारे जर्नैल है ना, ये चंद जर्नैल, इन लोगों को क्यों काबू नहीं किया जाता? मैं ये सवाल करता हूं उनके साथ जो हाजिर सर्विस जर्नैलों से कि खुदा के लिए आपका भी पाकिस्तान है, उतना ही है जितना हम सबका है। आप इन लोगों को क्यों नहीं काबू करते जो महज इन जैसे अपना सहूलतकारों को, और जो कि जिनके राब्ते हैं इंडिया वालों से या बाहर वालों से, ये मिल के पैसा खिला के ये सारी तरफ से तखरीबकारियां करवा रहे हैं, सारे काम करवा रहे हैं,
آپ لوگ کیوں نہیں اس میں دخل دیتے, اس بات کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ قومیں کہاں ترقی کر گئی ہیں, ہمارے پاس یہ عمران خان کو مار دو, اس کو کر دو. وہ خدا کے بندے, ایک بندہ تم لوگوں کو برائی کی طرف سے بچانا چاہتا ہے, اس تباہی کی طرف سے بچانا چاہتا ہے, آپ اسے ہی ملحد, اسے ہی زندیق, اسے ہی پتہ نہیں کیا کیا کہنے کے تل گئے ہو. وہ کب گرو اپ کرو گے؟ یقین کرو گے مجھے اپنے یہ جو میرے منہ سے یہ سن لیں, آرمی جرنیل ہمارے جو آج کے کرتا دھرتا ہیں, میرے نزدیک یہ خراسانی خچر سے زیادہ نہیں ہے حقیقت میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. وقار بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, کیونکہ آپ نے کافی ٹائم گزارا ہے جی بی میں, یعنی کہ گلگت بلتستان میں. تو آپ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا, ان کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے اس کے بارے میں؟ سر آپ نے پیچھے دنوں ایک ویڈیو وائرل کلپ دیکھا ہوگا, ایک خطاب کر رہے تھے لوگوں کے, دیکھا, جس میں باقاعدہ وہ کہہ رہے تھے ہم آزاد ہوں گے ان سے. جی جی. میں نے خود امان اللہ گلگتی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ڈاکٹر فاروق حیدر کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ٹھیک, میں نے مقبول بٹ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. مجھے پتہ ہے ان کی مینٹلٹی کیا ہے. صحیح ہے. they won't tolerate them. وہ اس قسم کی چینج بات کر رہے ہیں جی جی, صاحب کشمیریوں کی بات کر رہے ہیں. جی 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 کشمیریوں کی بات ہو رہی ہے نا. جی بالکل, امان اللہ صاحب جو ہے نا. جی جی, امان اللہ گلگتی, ہاں جی. اچھا, وہ بڑے مشہور ہیں وہ. ہاں جی, ہاں جی. لیڈر تھے وہ جے کے ایل ایف کے. ٹھیک ہے, میں خود جے کے ایل ایف کا بڑا ایکٹیو ممبر رہا ہوں. جی جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو عوام ہے اس کا ریئیکشن کیسا آ سکتا ہے؟ آپ ان کا ریئیکشن سر بہت سخت ہوگا. they will not tolerate it. سر افتخار مجھے انڈورس کریں گے, توصیف صاحب مجھے انڈورس کریں گے, وہ بالکل ٹالریٹ نہیں کریں گے اس چینج کو. جی میں کہہ چکا ہوں وہ ٹالریٹ نہیں کریں گے, اور اس کی بہت نیگیٹو ریپرکشنز ہوں گی. بہت نیگیٹو آپ کی بات کو میں انڈورس کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. ممکن ہے وہ سی پے کا روٹ کو کلوز کر رہے ہیں. وہ سی پے کا روٹ پہ کوئی اس میں کوئی آ سکتی ہے, رکاوٹ آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ کا داخل ڈیم وہاں پہ بن رہا ہے, دیا میں بادشاہ ڈیم وہاں پہ بن رہا ہے. میں نے خود دیا میں بادشاہ ڈیم پہ کام ہوتے دیکھا, بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, لیکن آپ وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. آپ کا یہ سب کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے. جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آ گیا ہے. آپ افتخار بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ساری خبریں ہیں کہ نواز شریف صاحب, کچھ خبریں جو ہیں وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب واپس پاکستان آئیں گے ہی نہیں, اور کچھ خبریں ہیں جی بالکل راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ 4th ٹائم پرائم منسٹر ان کو بنایا جا رہا ہے. کیا خیال ہے آپ؟ دیکھیں, میں نے ابھی بات کی ہے کہ وہ دبئی سے اپنا وہ بیٹی جو ہے اس کے ساتھ وہ اب چلا گیا ادھر سعودی عربیہ. اب یہاں پہ جو میری نون لیگ والوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ $3 بلین جو ہے وہ ہمارے ہر دل عزیز جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں, تو میرا بھی کوئی رول ہونا چاہیے جو ایز اے سرپرست اعلیٰ نون لیگ کا ہوں. تو وہ لیکن وہ اب دیکھیں کہ جو ایم بی ایس ہے وہ اتنا بچہ تو اب نہیں ہے. اس نے بھی پہلے کہہ دیا تھا کہ جناب اب جو بھی آپ کو پیسہ دیا جائے گا وہ کسی بنیاد پر دیا جائے گا, ایسے نہیں دے کہ جناب وہ $3 ارب ادھر رکھ دیں, فلاں جگہ رکھ دیں. اور آلریڈی جو $3 بلین دیا گیا ہے اس کے اوپر ابھی عمران خان کی اس وقت ٹیم چل رہی, بیٹھ رہی ہے, اس میں انڈورسمنٹ ہونی ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرے پیپلز پارٹی والوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے, اور اس وقت ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے بھی تھوڑی دیر بعد عمران خان قوم سے خطاب بھی کرے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی ہے. لیکن دوسری صورت میں نے آپ کو کہا ہے کہ جی 36 سیٹیں جو ہے استحکام پاکستان والے مانگ رہے ہیں, 3 گروپ, کہ ہمیں پنجاب میں اتنی سیٹیں دو, اور نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یار اسی اپنی 6 سیٹاں جڑی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہم دے سکتے کسی. اچھا, اس میں پھر پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی پنجاب میں سے سیٹیں دو. نون لیگ وہ یہ دونوں باتیں ایک طرح کی مذاق لگتی ہے کہ نون لیگ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی سیٹیں محفوظ نہیں ہیں, لاہور کی سیٹیں محفوظ نہیں ہیں. جو ادھر بلاول ہے
وہ کہہ رہا ہے مجھے اسٹرائکی بیلٹ سے دی جائے جس میں یوسف رضا گیلانی جو اب مین رول پلے کرے گا. لیکن ایک طرف اگر یہ بات چل رہی ہے تو ترین کہتا ہے میں لودھرا سے بلانگ کرتا ہوں, میں کیوں نہیں, مجھے بھی اس میں سے سیٹیں دیں. تو آپس میں یہ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسری جو میں رات آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ انالیسس نہیں دے رہا, کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ایک چیز موجود ہے کہ ایک چیز ان کو پٹ اپ کی گئی ہوگی یا ان کو بتائی گئی ہوگی یا ان کے نالج میں لائی گئی ہوگی کہ جناب والا کہ یہ 5 یا 6 جو چیف آف دا آرمی سٹاف نواز شریف کے ادوار میں جو گزرے ہیں ان کے ساتھ نواز شریف کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی برے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کو آپ دیکھیں کہ آسن نواز جنجوعہ کی بیگم کو مری میں جا کے آپ وہ دیتے ہیں BMW کی چابی جو وہ انکار کر دیتی ہے. آسن نواز جنجوعہ کی مرڈر کے ان پر چارجز لگے ہوئے تھے. 6 جنوری کو ہمارے وہ ملاقات ہوئی تھی وہ ادھر آسن نواز جنجوعہ کے ساتھ جس وقت نواز شریف کی. اچھا یہ کوئی بھی ایسا نہیں, آپ دیکھیں مشرف کے آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ ان کا جھگڑا کیا چلا تھا. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب والا کہ ان کے جو میاں صاحب کو جو ایز اے پرائم منسٹر کہیں ہمارے ساتھ پھر وہی کام نہ ہو 7ویں دفعہ 6ٹھی دفعہ, کیونکہ جو میاں صاحب جب ڈیل باجوہ کے ساتھ جس وقت فائنل نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی 1 مہینہ پہلے جو ہے آسما جہانگیر کی کانفرنس کے اندر لاہور کے اندر اس نے باقاعدہ باجوہ کو ایک طرح کا گالی نہیں دی, باقی سب باتیں کی تھی. آج بھی آپ کے پاس وہ بار بار وہ چل رہی ہیں, ویڈیو چل رہی ہیں. پھر یہی جو مریم نواز تھی اپنے باپ کی پیروی کرتے ہوئے وہ نعرے لگواتی رہی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے میاں صاحب کے لیے پہلے جو سافٹ کارنر ہوتا تھا تو مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, میں نہیں سمجھتا. آج مجھے یہ بتائیں کہ 1.5 سال ہو گیا ہے میاں صاحب کا سکا بھائی جو ہے پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو پاسپورٹ بھی ایشو کر دیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے. یہ دبئی تک تو اس کو پلیٹلیٹس یا اس کی پلیٹیں تو ٹھیک تھیں, تو دبئی سے ادھر پاکستان کی کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے, اس کی پلیٹیں جو ہے ویسے اڑ گئی, ٹھیک ہے نا, کلچ پلیٹیں جو اس کی وہ اڑ گئی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس کو کسی نے انفارمیشن دی ہے نا کہ بھائی جان اتنے گیا نہیں, اور یہ شہباز گروپ بھی کریٹ کر رہا ہے. اور مجھے بتائیں آخری بات, مجھے یہ بتائیں کہ جتنی شو پالش اگر وہ شہباز شریف اپنا نواز شریف وہ بھی پرائم منسٹر بننا چاہ رہا ہے, مریم بھی پرائم منسٹر بن رہے ہیں, بلاول بھی پرائم منسٹر بننا چاہ رہا ہے, نواز زرداری, تو شہباز شریف یہ کہتا ہے کہ بھائی جان میں جڑا 1.5 سال تک جتی پالش کر رہے ہیں میری پرفارمنس نا سارے نالوں بہتر ہے, میں کتنے جاواں گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. توصیف بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو وہ لندن میں بیٹھے ہوئے بڑی ہیں. دلچسپی بات کی اسٹیبلشمنٹ کا, تو یہ قربان جائیے کہ ہم جیسے پاکستانیوں کو بھی امید ہو گئی تھی ہم بھی بہت کچھ بننے والے ہیں, انہوں نے ہمیں بھی بڑے خواب دکھا رکھے تھے. اچھا, تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ دعا سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ تو بڑا ہی کرم ہوگا تیرا اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو عقل آ رہی ہے, جیسا کہ افتخار بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے. تو اگر یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے, میں تو دعا مانگوں گا کہ ان کو عقل آ جائے اور ہمارا پاکستان بن جائے. آپ کی ڈوز کروں گا. ویسے ایک منٹ سے, ویسے توصیف بھائی ہمیں تو بہت امید تھی, میرے ساتھ بہت سارے اور لوگوں کو بھی یہ امید تھی کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ ہمارا سپہ سالار بننے جا رہا ہے جو کہ حافظ قرآن ہے. اور صاحب ظاہر ہے لوگوں کی جو امیدیں تھیں وہ بہت بڑھ گئی تھی. جی وقار بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میں افتخار صاحب کو انڈورس کروں گا. جی ان کے آرمی والوں کو خواجہ عاصم کی تقریریں یاد ہیں, یا صادق کا وہ بیان یاد ہے, پھر وہ جو یہ جو دہشت گردی سے پیچھے وردی ہے مریم نواز میں جو جلسے میں تقریریں ہوئی ہیں, یہ سب کچھ ان کو یاد ہے. تو سر افتخار نے بڑا اچھا کوزے میں دریا بند کیا ہے کہ یہ آرمی چیف کو سب یاد ہے, یہ they are not going to spare him. آرمی چیف کو سر اگر یاد ہوتا تو نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شہباز جو نواز شریف آ کیوں نہیں رہا, اس کو یہ بات پتا چلی ہے. میں حافظ صاحب کی یا ان کے سپہ سالار کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ اگر یہ اس کے اندر ایک بڑی سٹرونگ جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر شہباز نواز شریف پرائم منسٹر نہیں بنتا, مریم نواز پرائم منسٹر نہیں بنتی, تو مجھے بتائیں جو اتنا جو کت خانہ کیا ہے سب کچھ 14 مہینے میں 15 مہینے میں جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں لندن بنا کے, کیبنٹ میٹنگ لندن میں ہو رہی ہے, تو وہ مجھے بتائیں وہ اس کا کیا فائدہ ہوا.
ٹھیک ہے نا, وہ تو بالکل زیرو ہو گیا. تو مطلب وہ تو سب کچھ مریم کے لیے وہ کرنا, مریم کی آواز بھی بند ہو گئی, آج کل نظریں نہیں آ رہی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کھالیں کٹھی کرنے گئی ہے سعودی عربیہ, سب کی آواز بند کرا دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے, کہا کہ اب ہم بولیں گے, اب آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے, آ رہی ہے. اور میرا خیال وہ آپ پہ آنے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹی وی کے اوپر نواز شریف پر کرٹیسزم جو ہے وہ 1-2 دن سے شروع ہو جائے گی. یہ میں بریک لیس نیوز دے رہا ہوں آپ کو, اس کی کوئی بریک نہیں ہے, اس کی یہ بریک لیس نیوز دے رہا ہوں آپ کو, اور یہ آپ کو باقاعدہ نظر آئے گی نواز شریف پر کرٹیسزم کرتے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. توصیف بھائی لاسٹ فیو ورڈز پلیز. جی بس وہ میں نے یہی تو افتخار صاحب کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو اچھی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا, اگر اس طرح کی وہ موجود ہے ان میں, یقین کریں اسٹیبلشمنٹ یہ ہمارے اوپر, ہمیں تو لیبارٹری بنا لیا گیا نا عوام پاکستان کو, جس نے بھی آیا جو بھی آیا اقتدار میں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ واقعی ایک حقیقت ہے, یہ ہمیں مان لینا چاہیے, وہ ایک حقیقت ہے, وہ ایک اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ہونے بھی چاہیے. جس طرح کے ہمارے حالات ہیں, ہمارے سسٹم ہے, ہمارے پاس عوام ہے, جس طرح کے ہم گرو کر رہے ہیں, ابھی ہم پوری طرح میچور نہیں ہیں, ہم معاملات نہیں چلا سکتے ہیں, تو ایک ڈسپلنڈ ادارہ اگر بنا ہوا ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے, پھر فطرت کا قانون ہے, جہاں میں نکما ہوں گا وہاں پہ پھر کوئی طاقتور آ کے میری جگہ لے گا. تو اسی طرح اگر ہمارے سیاستدان یا ہمارا جمہوری نظام اگر نکما تھا, تو انہوں نے اپنے آپ جن سے جو کچھ بن پڑا, انہوں نے ہمارا بڑا گھر بچایا, بہرحال بہت جگہ پہ بچایا بھی انہوں نے, یقین کریں. میں تو صرف آخری یہ لفظ کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان ہمارا ایک بڑا گھر ہے ہمارا, اگر یہ بڑا گھر ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, اگر یہ بڑا گھر نہ رہا تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, چاہے آپ دنیا کے کسی بھی اس سے. بالکل. توصیف بھائی بہت بہت شکریہ فرام لنڈن, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ جی, بہت بہت شکریہ جی. وقار بھائی لاسٹ فیو ورڈز فرام یو. سر میں توصیف صاحب سے ایگری نہیں کرتا. اچھا, کیونکہ آپ بنگلہ دیش کی مثال سامنے رکھیں, آپ انڈیا کی مثال سامنے رکھیں, وہاں پہ آدمی پیچھے ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی ہے, انہوں نے ترقی کی ہے, ان کی معیشت کہاں پہ ہے, ہماری آرمی. لیکن وقار بھائی ان ملکوں میں یہ مارشل لا وغیرہ تو بھی نہیں نہ لگتا, وہ بھی تو سامنے نہیں آتی نا. آرمی اس طرح ہمارے ملک میں کئی دفعہ آئی ہے, اس طرح تو وہاں نہیں آتی نا, اسی لیے وہ ترقی کر رہے ہیں. جی وقار میں سوال نہیں سمجھا آپ کا. میں اچھا چلے وقار بھائی, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہماری آرمی ہے اس نے کئی دفعہ مارشل لا لگایا یہاں پاکستان میں, لیکن دوسرے ملکوں کی آرمی جو ہے وہ مارشل لا نہیں لگایا. جہاں بنگلہ دیش کی آپ بات کر رہے ہیں یا آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں. چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ, وقت ختم ہونے والا, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. میں سر اس پہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کر لوں. جی بنگلہ دیش نے جو ترقی کی ہے obviously وہ ایک جو بہت بڑی جو انہوں نے وار آف انڈیپینڈنس لڑی ہے اگینسٹ پاکستان آرمی. ایٹ دیٹ ٹائم جنرل نیازی تھا اور بعد میں پھر جنرل گل حسن وغیرہ یہ آئے تھے. جنرل یحییٰ خان جو ہے وہ اس نے دیکھیں الیکشن جو ہوئے تھے کروائے تھے 1970 کے اندر. پھر آپ نے جو ان کا جو ڈیبیکل ہوا تھا دیکھیں کہ 167 سیٹ تھی عوامی لیگ کی, 167 عوامی لیگ یعنی شیخ مجیب الرحمان کی تھی, اور 86 سیٹیں تھی ذوالفقار علی بھٹو کی یعنی پیپلز پارٹی کی تھی. لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو ہے وہ جناب ان کے ساتھ مل کے ہمارے پاکستان کے جو جنرلز تھے یحییٰ خان وغیرہ, انہوں نے جناب یہاں پہ جو ان کو شیخ مجیب الرحمان کو 25 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا تھا جہاں پہ اس کو اپنی اکثریت شو کرنی تھی. obviously اس نے پرائم منسٹر بن جانا تھا. وہ جو 25 مارچ اور 26 مارچ آنی تھی تو 25-26 مارچ وہ آج تک نہیں آئی. جس وقت 26 مارچ کو اس کو قومی اسمبلی کا اجلاس پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں بلائے گا, بنگلہ دیشی عوام باہر نکل آئی تھی کہ یہ ہمارا پولیٹیکل رائٹس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کے ساتھ وہ لڑائی ہوئی, پھر ایک لمبی داستان ہے, اور یہ جا کے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور پاکستانی جو فوج ہے اس نے ہتھیار پھینکے تھے. اب جو ہتھیار پھینکے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو بنگلہ دیش ہے انہوں نے اپنا نیشنل ڈے جو ہے وہ 16 دسمبر کو نہیں رکھا 1971 کو,
जिस वक्त पाकिस्तान को टूटने के साइन हुए थे, उन्होंने वही 26 मार्च 1971 को रखा था जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान ने अपना हल्फ उठाना था। ठीक है ना। आज भी आप देखें बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च है। तो मैं ये समझता हूं कि बांग्लादेश के अंदर बेशक वो जो खालदा जिया आई थी वो भी जनरल जियाउर रहमान की बीवी थी, जनरल जियाउर रहमान को भी मर्डर कर दिया गया, लेकिन शेख हसीना वाजिद जो है ये बच गई थी। बाद में व्याचार का शेख मुजीबुर रहमान को भी मर्डर कर दिया गया, उसकी पूरी फैमिली को मर्डर कर दिया गया। ये शेख हसीना उस वक्त बाहर थी तो ये बच गई थी। तो अब वो देखें वो उन्होंने डेमोक्रेसी को, मैं ये नहीं कहता कि जनाब वाला फलाना है फलाना है, मैं अभी भी ये कहता हूं कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या कोई भी जो इंस्टॉल करते हैं जो अगर तो वो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी इतनी जनरेट कर लेते हैं, जिस तरह अभी इन्होंने एपेक्स कमेटी बनाई है, उसका मीटिंग हुई है, अब 3000 अरब पता नहीं कहां से 1000 अरब पता नहीं कहते हैं हम लेके आएंगे, तो कहां से लेके आएंगे? ठीक है ना। वो 1000 तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे। देखें लोन्स पर हम कौम नहीं रह सकती। बांग्लादेश का आप रिजर्व्स देखें, और जो हमसे बाद में जो हम इसलिए टूटा था कि यार हमें वहां साइक्लोन जो है वो आ जाता है तो मगरबी पाकिस्तान का सारा पैसा वहां पे लग जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं कामयाबी है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो सिविल गवर्नेंस के अंदर, जो गवर्नेंस के अंदर है उनका वो मिनिमाइज, वो बिल्कुल जीरो कर दिया है। ठीक है ना। उन्होंने फंडामेंटल चेंजेस वो लेके आए हैं और उस वजह से जो उनकी जो रिजर्व्स हैं वो भी पाकिस्तान से दुगना, और इवन उनका जो टका, हम पहले क्या कहते होते थे यार 2 टके का बंदा नहीं है, हम यही कहते थे ना। अब वो टका हमारे पता नहीं कितने रुपयों के बराबर हो गया। ठीक है ना। हम तो 2 टके की बात करते थे। ठीक है ना। डॉलर जो है हम कहां पे खड़े हैं, वो डॉलर कहां पे बैठे, और वहां पे रुई का एक बूटा नहीं उगता, लेकिन जितने स्टिचिंग यूनिट्स हैं वो वहां से रॉ मटेरियल पाकिस्तान से जा रहा है, रॉ मटेरियल वहां पे जा रहा है, और वहां पे जनाबे वाला वो स्टिचिंग यूनिट्स हैं, और वो जो उन्होंने कैप्चर्स की हुई है मार्केट, अमेरिका की मार्केट कैप्चर की है, वेस्ट मार्केट जो है वो कैप्चर्स की हुई है। तो ये जो रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस जो है वो आप देखें कि जहां पे मार्शल लॉ होती है या जहां पे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है, मैं नहीं समझता कि वो जो पब्लिक की हुकूमत ना हो और पीपल, और दूसरा ये कि पब्लिक और उस जिसको सपोर्ट ना कर रही हो, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट ना कर रही हो, तो वो तो कभी गवर्न कर नहीं सकता वो कंट्री। अब एस्टेब्लिश जहां पे आप बर्मा में देख लें, बर्मा में क्या हाल है, आप उधर देख लें डिक्टेटरशिप जो है वो नॉर्थ कोरिया के अंदर, वो पागल सा शख्स बैठा है, वो मिसाइल से रोटी खाता है, अवाम भूखी मरती है। तो ये सारे जो सिलसिले चल रहे हैं, तो वो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता, मेरी जिन लोगों से बात होती है, ये ऑफ द रिकॉर्ड यही बात करते हैं कि ये आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का या मिलिट्री का काम नहीं है गवर्न करना। ठीक है ना। अब देखें इमरान खान से बात हो रही थी तो वो उसने कहा कि 2 साल 3 साल जो कोविड तक हमारे बड़े अच्छे गुजरे हैं, और इवन उन्होंने कहा कि मैं 2 दफा मुझे फोन भी किया जनरल बाजवा ने कि यार तुम लॉकडाउन कर दो, कोविड आ गया, सारी दुनिया लॉकडाउन कर रही थी। मैंने रेजिस्ट किया कि भाई लॉकडाउन नहीं करेगा, ये तो भूखे मर जाएंगे, ये अपना जो गरीब लोग हैं, उन जो दिहाड़ीदार हैं। उस वक्त जितनी सियासी पार्टियां थी उन्होंने भी इसकी मुखालफत की थी कि लॉकडाउन करो। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद जी सर, अमेरिका ने फिर, और इवन जो बोरिस जॉनसन था उसने भी कहा कि पाकिस्तान के इमरान खान ने बेस्ट परफॉर्म किया है जो कोविड के दौरान, और उसको मिसाली बनाया गया। हालांकि बाजवा, अगर वो, क्योंकि देखें बाजवा ने तो क्या कहते हैं वो पार्लियामेंट के सामने या अवाम के सामने पेश तो नहीं होना था। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो वो तो इमरान खान ने पेश होना था अगर कोई भी डिबेकल होता या इस तरह की बात होती। तो ये अच्छी बात है जाके जी उन्होंने मतलब फिर ये बात को तस्लीम किया। लेकिन आप ये देखें कि ये जो बात कर रहे हैं आप, थोड़ी सी बात हो के कि जी ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, कि जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की बात की थी नसीम जोरा ने और अहमद मीर ने, अभी तक उसके ऊपर कोई बात नहीं इसकी तरफ से आई, ISPR की तरफ से। उन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा ने हमारे सामने ये बात की, ये ईद उल फितर का प्रोग्राम है, आज तक उस पर कमेंट नहीं आया कि जनाबे वाला जनरल बाजवा ने हमारे सामने ये कहा था कि पाकिस्तान के पास जो टैंक हैं या हमारे फ्यूल है या डीजल है हमारे पास नहीं है। ठीक है ना। तो नसीम जोरा ये कह रही है कि इस बात पर तो ऐसे आर्मी चीफ का जो पब्लिकली ये बात कर रहा है, 25 साथियों के
सामने कमरे में बंद करके ये बातें कर रहा हो कि आप LOC को बॉर्डर तस्लीम कर लें। तो ये जो जुल्म कर रहे हैं, फिर इतना जो मूडी जो जुल्म कर रहा है, उस वक्त 6 अगस्त हो चुका था 5 अगस्त 2019। तो फिर ये क्यों, फिर और मजे की बात कि मूडी को इन्होंने बुलाया जनरल फैज के जरिए, बकौल हामिद मीर के फैज के जरिए बुलाया कि जी आप इधर आए अप्रैल 2021 में, कि जी इमरान खान को जब पता चला कि यार मतलब मुझे पता नहीं, आए मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि मूडी पाकिस्तान में विजिट कर रहे हैं, और मुझे ठीक है ना, तो उस पे जी सर, तो ये फिर इस पे जो रिएक्शन हुआ, तो अभी उसके बारे में खामोश है कि कोर्ट मार्शल होना, इमरान खान का तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए है, वो के जो आग लग गई उसमें फला हो गया, आज वैसे बेले चले हो गई है उसकी इमरान खान की, लेकिन अब ये देखना कि IMF के प्रोग्राम के बाद एंडोर्समेंट इमरान खान की बात, इमरान खान की अगर पार्टी को ये बैन करते हैं या इमरान खान को कोर्ट मार्शल करते हैं, जो इंटरनेशनल हमारे जो सिग्नेटरीज हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, वो तो सैंक्शन लगा देते हैं अगर कहीं के कोर्ट मार्शल हो रहे हो फ्रा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें तो इसका अप्रूवल नहीं है। जो पिछले जो अप्रूवल थी जो जनरल रहील के जमाने में, वो उस वक्त APS का जो केस हुआ था, ये हमारे जो बच्चे शहीद कर दिए थे आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, उसकी वजह से वो फिर हुआ था, फिर वो उसको एक्सटेंशन दी गई, उसके बाद मजीद एक्सटेंशन उनको नहीं दी। तो लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको और हमारे जो सारे वो बंदे बैठकर ये तय कर ले कि ओनली एक चीज है हल इसका, कि आप जो भी आता है पाकिस्तान में पॉलिटिशियन एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। आप क्यों अपने ऊपर बोझ लेते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी का, क्योंकि इस वक्त इसाक डार पर प्रेशर खत्म हो गया। अगर आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहे कि हम रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने में, तो कल को सारा भार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जाए। जी गाइस सर, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सो मच टाइम। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत यू आर वेलकम सर, अल्लाह हाफिज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यही था आज का सब रंग, और मैं हमेशा प्रोग्राम के आखिर में कहता हूँ कि जो आपकी वोट है उसकी बड़ी ताकत है, लेकिन वोट का सही इस्तेमाल करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, और आप जिसको वोट देते हैं, और ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी वोट की हिफाजत भी करें कि जहाँ डाली है वहीं से निकले, तो तब बात बनती है। बहरहाल आज बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है कुरान मजीद के हवाले से, जो कुछ स्वीडन में हुआ, और अच्छी बात है कि अगर PTI ने कॉल दी है इमरान खान साहब ने इस एहतजाज के हवाले से, तो जो दूसरी जमातें हैं उन्होंने भी इसमें अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन काश ये सारी सियासी जमातें जो है वो इकट्ठी हो जाएं और जो मुल्क है उसके लिए सोचें, तो शायद कुछ तरक्की जो है वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे अभी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में कि बस एक शख्स को हटाना है, अब देखें जिस शख्स का पाकिस्तान मीडिया में नाम नहीं लिया जा सकता, उसकी तस्वीर और उसकी तकरीर जो है वो नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन IMF जो है वो ज़मान पार्क में जाके उससे मुलाकात कर रही है, तो व्हाट डज इट टेल यू कि ये बंदिश क्यों है? क्या वाकई हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, they want to get rid of इमरान खान and his party so they can have a clean, वो क्या कहते होते हैं, खुला मैदान मिल जाए ताकि हम एक बार फिर वजीर आज़म बन जाएं। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।